Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, my dear students, my dear professionals, my dear managers. This is our session number 40 of Total Quality Management. And we start learning from the previous session what is statistical process control methodology, why we want to develop a statistical thinking, how do we want to have a handle on the data, and then what is the significance of variation? Can we live without it? And we learned probably no. Variations will always be there. All what we are trying to learn through SQC and SPC is that we want to improve the performance of the process. So whatever is coming out of the process will be in control, will be predictable, will be consistent, and will satisfy the requirements of that customer who is expecting and ready to receive the outcome of the process. اس perspective میں پھر میں نے آپ سے variations of common causes and variations of special causes کی بھی بات کی. آج پھر کچھ example سے remember last time I shared with you the example of the birds and the eggs, chicken and the eggs, کہ اگر ساری مرغیاں جو ہیں پولٹری فارم میں ڈیلی ایک انڈا کلر دے رہی ہیں ساری کی ساری, یہ پروسیس کامن کاز ویریشن کی وجہ سے پروسیس کی آؤٹ پٹ ان کنٹرول ہوگی. ریزن اس کی کچھ بھی ہو سکتی ہے, بٹ وہ ریزن دیٹ ویریشن وڈ بی اے کامن کاز بیکاز آل دا چکنز آر بہیونگ دا سیم وے. لیکن اگر 100 میں سے صرف 5 یا 3 میں سے صرف 1 مرغی ہی براؤن یا بلیک انڈے دے رہی ہے, then you have to worry about it. It's a special cause. See what's wrong with the chicken, see what's wrong with the feed, see what's wrong with the process. That is how we take a look and focus on the process. So the product should be of quality product. Product should be on the target. Product should be which will be fit for the use. Product will be which will be conformance to the requirement. Product will be which will satisfy the customer when he or she receives it. میں ابھی آپ سے شیئر کروں گا ایک ایگزامپل. آپ میں سے جو لوگ اسپورٹس سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں یا اسپورٹس کو پسند کرتے ہیں وہ اس ایگزامپل کو انجوائے بھی کریں گے اور پھر ایس پی سی کے کانسیپٹ کو ایزیلی لرن کرنے میں بھی یہ مدد دے گا. اور پھر میں اس کے بعد ایک ویژول ایگزامپل کے ذریعے سے ایس پی سی کے اس پروسیس کو مزید آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ مینیجرز, بزنس کمیونیکیشن اور سوشیولوجی کے میجر والے اسٹوڈنٹس اس کانسیپٹ کو ذرا اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہ جو اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہے جس میں ویریشن بھی ہے اور ڈیویشن کا بھی ذکر آئے گا فرام دی اسٹینڈرڈ, فرام دی ٹارگیٹ, فرام دا مین, ہیز ٹو بی دیئر. ایسا نہیں ہو سکتا مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس کہ 100 کے 100 انڈے یا 100 کی 100 مرغیاں ڈیلی آپ کو وہ انڈے بھی دیں اور ایک ہی طرح کے وہ ہوں, ایک ہی سائز کے ہوں. ایسا نہیں ہوتا. ویریشن وی ہیو ٹو لیو ود اٹ. ہاں, اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے تاکہ پھر ہم پروسیس کو امپروو کر سکیں. تو آر یو ریڈی ٹو لرن سم مور کانسیپٹس اینڈ سم مور ایگزامپلس آف ایس پی سی؟ آئی ایم شیور یو ول انجوائے اٹ آفٹر یو لرن دی کانسیپٹ اینڈ دین یو ٹرائی ٹو اپلائی اٹ. اس ایگزامپل کو میں نے نام دیا ہے شوٹنگ فار کوالٹی. ہاؤ کین وی یوز دی کانسیپٹ آف کوالٹی ان دا گیمس؟ اب تو گیمز بھی جتنی کھیلی جا رہی ہیں وہ مانیٹر بھی ہوتی ہیں, کیمرے سے مانیٹر ہوتی ہیں, کوچ بھی ہوتے ہیں, اور وہ اسپیکٹیٹرز جو بیٹھے اس میچ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس کے کسٹمر ہیں. اینڈ ایوری باڈی وانٹس ٹو انجوائے دا گیم اینڈ دا پلیئرز ہو آر پلئنگ دا گیم they would like to improve their performance. Let me share this story with you. Mr. Khan
who is father of Ali, he observed that in the basketball game, his son Ali's free throw percentage averaged between 45 and 50%. Ali's process was simple. Kya process tha? He was going to the free throw line, bouncing the ball 4 times, aiming on the ring and shoot. Basketball ka wo jo ring hota hai, jab ball uske andar chali jati hai to you get the score. Ball usme nahi jayegi, score aapko nahi milega, performance nahi hogi. So what Ali is trying to learn is, process is that he goes on the throw line, bounce the ball 4 times, aim on the ring, throw the ball and shoot and see whether it goes in the ring or not. लेकिन उसकी performance क्या है? Average उसकी है 45 to 50%. क्या मतलब हुआ? 2 बॉलें अगर वो फेंकता है उसमें तो सिर्फ 1 रिंग में जाती है, 1 नहीं जाती है. यही मतलब होगा ना? अच्छा बाप, मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि अगर अली का प्रोसेस ये है, या अली के प्रोसेस की परफॉर्मेंस ये है कि उसकी एवरेज 50% है. अब अली का फादर ये कहे कि साहब इसको, अली को बास्केटबॉल की टीम में शामिल कर लीजिए, और ये टीम जो है वो वर्ल्ड ओलंपिक्स खेलने जा रही है, जहां पर खेलने वाली टीमों की एवरेज जो है वो 80% है. आप मुझे बताइए, नहीं 80% का मतलब ये होगा ना कि 10 बॉल डाली जा रही हैं, उसमें से 8 रिंग में से गुजर रही हैं. तो आप मुझे बताइए कि ये अली जो है ये उस लेवल पर पहुंच सकेगा? अली के खेलने का प्रोसेस क्या ये कैपेबल है, क्या ये सेटिस्फाई कर सकता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट को? और यहां कस्टमर कौन है? मे बी द हॉकी बास्केटबॉल क्लब, or maybe the country in whose team Ali is going to join. Process की capability और customer की requirement, my dear students, you have to match. That's why we like to measure what is the performance of the process. बात समझ में आ गई? अगर आपके प्रोसेस की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि आप प्रीमियम लेवल की परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, तो फिर आप क्या करेंगे? क्या चॉइस है भाई? चॉइस एक तो यह है कि आप अली को उस टीम में शामिल ना करें. चॉइस दूसरा यह है कि आप पूल बी की टीम में चले जाइए. वर्ल्ड ओलंपिक्स के लिए अभी आप रेडी नहीं हैं. चॉइस 3 है कि आप प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए, कोचिंग किसी अच्छे कोच से लीजिए और अपने प्रोसेस को इंप्रूव कीजिए, अपनी परसेंटेज को इंप्रूव कीजिए. और परसेंटेज को इंप्रूव जब आप करेंगे तो आपका कंट्रोल चार्ट आपको डाटा खुद बता देगा, आपको किसी को इनवाइट करने की जरूरत नहीं है. एनी हाउ, कमिंग बैक टू दी अलीज केस, सो टू कंफर्म दीज ऑब्जर्वेशंस, अली शॉट 5 सेट्स ऑफ 10 फ्री थ्रोस. 50 बॉलें हो गई विद एन एवरेज ऑफ 42%. अब इसका कंट्रोल चार्ट भी हम बनाएंगे अभी, शोइंग लिटिल वेरिएशन अमंग द 5 सेट्स. ये जो 5 सेट उसने, और हर सेट के अंदर 10 बॉल थी, ये उसने फेंकी रिंग के अंदर, एवरेज उसकी जो है 42% थी, और प्रोसेस के अंदर भी बहुत कम वेरिएशन थी. जो भी प्रोसेस था, मिस्टर खान डेवलप्ड ए कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम टू आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल कॉजेस. कि भाई इसकी परसेंटेज 50% है, बल्कि 42% है, इसको कैसे इंप्रूव किया जाए? अब इंप्रूव करने के लिए, आफ्टर एनालाइजिंग द डायग्राम and observing his son's process, he believed that the main cause was not standing in the same place on the free throw line every time he was focusing and throwing the ball. Cause आ गई ना सामने. ये कौन सी cause कहलाएगी? Special cause, assignable cause. कि अली जो है वो जो सेंटर लाइन है उसकी एक जगह जो फिक्स की हुई है, टारगेट है, उस पर खड़े होकर थ्रो नहीं कर रहा. सेंटर लाइन तो लगाई हुई है, लेकिन कभी वो लाइन के सेंटर पे होता है, कभी वो उसके राइट पे होता है, कभी वो उसके लेफ्ट पे होता है. वहां से वो बॉल थ्रो करता है. अली के फादर ने कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, अभी मैं आपको दिखाता हूं, वो ये एनालाइज किया कि उसका ये प्रॉब्लम है. तो करेक्टिव एक्शन लिया गया. उसको मिस्टर खान ने अली को कहा होगा कि भाई आप आइंदा से अब सेंटर लाइन के ऊपर एक ही जगह के ऊपर खड़े होकर बॉल को फेंकेंगे, और फिर हम देखते हैं कि आपकी
प्रोसेस की परफॉर्मेंस क्या है. He was not standing in the same place on the free throw line every time and having an inconsistent focal point. गौर से सुनिएगा ये बात. लाइन तो है वो, लेट्स से 1 मीटर लंबी है, सेंटर पे वो नहीं खड़ा है, सेंटर से दाएं है, सेंटर से बाएं है, वो आया, 4 मरतबा बाउंस किया, बॉल फेंक दी. इनकंसिस्टेंट फोकल पॉइंट. एंगल जो बन रहा है वो कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी कुछ है. प्रोसेस की परफॉर्मेंस डाउन है. They developed a new process in which Ali stood at the center of the line and focused on the middle of the front part of the rim. गौर कर रहे हैं improvement? Stood on the center of the line, focus on the middle of the front part of the rim. वो जो रिंग है बास्केटबॉल का, उसके मिडल के ऊपर उसने फोकस किया और बॉल को फेंका. The new process resulted in a 36% improvement in the practice. अभी आपने सिर्फ एक कॉज को कंसिस्टेंट किया, एक कॉज का करेक्टिव एक्शन लिया है और इंप्लीमेंट किया है, और आपने देखा कि प्रोसेस इंप्रूव हो गया 36%. टुवर्ड द एंड ऑफ द 2004 सीजन ही इंप्रूव्ड हिज एवरेज टू 69%. यानी 42% से शुरू हुआ और 69% हो गई बाय द एंड ऑफ द 2004 सीजन. ड्यूरिंग द 2005 सीजन Ali averaged 60%. A control chart showed that the process was quite stable. But in the end of 2005, पूरी कहानी सुन लीजिए पहले. In the end, in 2004 से हम 42% से शुरू हुए थे, 60% पे पहुंच गए. In the end of 2005, Ali attended a basketball camp where he was advised to change his shooting technique. This process reduced his shooting percentage during the 2006 season to 50%. अब वो क्या टेक्निक बताई गई, बहरहाल परफॉर्मेंस जो है डाउन हो गई. However, his father helped him to reinstall his old process and his percentage returned to its former level, also improving his confidence. देखिए दो चीजें हो रही हैं. In father being a customer of his son in the basketball performance is satisfied that the performance is improving. On the other hand, बास्केटबॉल का प्लेयर जो है, ऑपरेटर जो है, मैनेजर जो है, उसको कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि मेरा प्रोसेस स्टेबल है, मैं कम से कम 60% या 50% जो भी टारगेट है मेरा, मैं उसको अचीव कर रहा हूं. जब आप टारगेट अचीव करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है. अच्छा, आप में से कोई मुझसे सवाल कर सकता है कि साहब अभी भी आप बात कर रहे हैं 50% और 60% की. भाई देखिए, मैं अपने रिसोर्सेज को सामने रख के ही क्वालिटी अचीव करूंगा ना. अगर मेरे कस्टमर की रिक्वायरमेंट 50% या 60% एवरेज है और मैं वो अचीव कर रहा हूं, आई एम डूइंग ए क्वालिटी वर्क. अगर मेरा कस्टमर, इस केस में मेरा फादर, अली का फादर कहना चाहिए मुझे, अगर अली का फादर बीइंग ए कस्टमर वो ये चाहता है कि अली की एवरेज जो है वो 80% हो जाए, well then he has to find some new technique. He has to improve the process. He has to change the methodology so that he reaches at 80%. So he can join the Olympic team. जब तक वो नहीं होता, आप कोशिश ना कीजिए ओलंपिक टीम को ज्वाइन करने की, अदरवाइज यू विल फेल. फेल होने से बेहतर, यानी कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेज ही ना करे, या देखने वाले टीम की परफॉर्मेंस को देखकर शूटिंग नहीं बल्कि हूटिंग करें. उससे बेहतर है कि पहले होम प्रिपरेशन की जाए, प्रैक्टिस की जाए, ताकि वो परफॉर्मेंस सामने आ सके. और एसपीसी के ये चार्ट्स, ये डेटा, ये डायग्राम्स हेल्प करती हैं आपकी प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए. चार्ट देखिएगा, प्रैक्टिस सेशन है, नंबर ऑफ शॉट्स लेफ्ट साइड पर हैं. अगर आप लेफ्ट साइड पर जो चार्ट है उसको देखें, उसमें क्या कहा था हमने कि 5 सेट्स ऑफ 10 ईच और 42% परफॉर्मेंस है. देख लीजिए कि पहले सेट में 5 हिट हैं, दूसरे सेट में 3 हैं, तीसरे में 5 हैं, चौथे में 3 हैं, 5वें सेट में 5 शूट्स हैं. रिमेंबर उन्होंने कहा था हर सेट में 10 शूट्स हैं और उसकी
اوور آل ایوریج جو ہے وہ 42% ہے. نکال لیجئے 5 اور 3 8 اور 5 13 اور 3 16 اور 5 21. 50 بالیں تھیں, 5 سیٹ تھے نا, ہر سیٹ میں 10. 50 بالیں تھیں, 50 میں سے صرف 21 بالیں جو ہیں وہ باسکٹ بال کے رنگ میں سے ہو کر گزری, وہی کاؤنٹ ہوں گی. 50 میں سے 21, 100 میں سے 42. So performance is 42% ایوریج. اس کے بعد کیا کیا تھا؟ علی کے فادر نے کہا تھا کہ بھائی تم ہر مرتبہ سینٹر لائن کے سینٹر پر نہیں کھڑے ہوتے ہو, پروسیس اب یہ کرو کہ سینٹر لائن کے سینٹر پر کھڑے ہو, بال کو 4 مرتبہ باؤنس کرو, باسکٹ بال کے رنگ کے مڈل پر فوکس کرو اور بال کو پھینکو. پریکٹس سیشن دیکھ لیجیے آپ, سینٹر لائن کو ذرا غور سے دیکھیے اور آپ کو نظر آئے گا کہ موسٹ آف دی ٹائم پریکٹس سیشن کے اندر پرفارمنس بہتر ہو گئی. کیا ہو گئی؟ 57%. کاز اینڈ افیکٹ ڈائیگرام علی کے فادر نے ڈیولپ کیا. دیکھیے افیکٹ کیا ہے؟ لو فری تھرو شوٹنگ پرسنٹیج. اس کو اب امپروو کرنا چاہ رہے ہیں. میجرمنٹ کی گئی, ایک کاز ہے, اس میں سے کیا طے پایا کہ سب کاز اس کا ہٹ ہے, اور ہٹ کو جب آپ نے مزید سب کاز میں گئے تو اس کو آپ نے ایکسپلین کیا, دیکھا کہ کیسے اس کو امپروو کریں گے. مسنگ کے اندر دیکھ لیجئے آپ کہ رائٹ یا لیفٹ پر کھڑے ہونے سے مس ہو رہی ہیں, شارٹ یا لانگ پرسپیکٹو میں مس ہو رہی ہیں, آپ اس کو اینالائز کر رہے ہیں. یہ تو میجرمنٹ کے پرسپیکٹو میں. اور فائنل جو کنکلوژن میتھڈالوجی کے حوالے سے اس کے فادر نے سجیسٹ کیا, یعنی کاز از ناؤ میتھڈ. اور دیکھیے شوٹنگ پوزیشن باٹم میں جو میتھڈ ہے اس حوالے سے انہوں نے کہا صاحب آپ سرکل کیا ہوا ہے کہ شوٹنگ پوزیشن کو آپ فوکس کیجئے سینٹر آف دا لائن اور فوکس پوائنٹ کیجئے مڈل آف دا رنگ. پروسیس میں 2 چیزیں امپروو کی جا رہی ہیں. پیپل کے پرسپیکٹو میں پلیئرز ہو سکتے ہیں, اس کیس میں تو ایک ہی پلیئر ہے. اکوپمنٹ کے حوالے سے ویڈیو کیمرہ بھی لگایا جا سکتا ہے. مٹیریل کے حوالے سے کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں, اور انوائرمنٹ کے حوالے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا پرابلمز ہیں, کازز کیا ہیں, آؤٹ ڈور ہے, انڈور ہے, پریکٹس کی کیا سچویشن ہے, اور مختلف چیزیں جو انوائرمنٹ کے حوالے سے آئیں گی. بہرحال علی کے فادر نے کاز اینڈ افیکٹ ڈائیگرام کو جب اینالائز کیا تو پتہ یہ چلا کہ پروسیس کے اندر یہ 2 چینجز لائی جائیں, اور جب یہ 2 چینجز لائی گئیں تو امپروومنٹ وینٹ فرام 42% ایوریج ٹو 57%. اب اس کے بعد آپ نے سینٹر لائن پہ فوکس کیا کہ یہ ہمارا ٹارگٹ ہے, یہ ہماری لمٹس ہیں, اور اگر ہمارا پروسیس اس لمٹس کے درمیان میں رہتا ہے, سب سے بہتر تو یہ ہے کہ ٹارگٹ پر رہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ ویریشن کی وجہ سے پروسیس کی پرفارمنس ٹارگٹ پر نہیں ہوتی. رینج کیا ہے, لوور اور اپر کنٹرول لمٹس کیا ہیں, ایکسپٹیبل رینج میں ہے, اس سے پروسیس پہ امپروومنٹ کیا آ رہی ہے. لیکن اس کیس میں ہم نے جیسے یہ دیکھا تھا کہ جب اس نے ایک کیمپ اٹینڈ کیا تھا, وہ کیمپ اٹینڈ کرنے کے بعد اس کی پرفارمنس ڈاؤن ہو گئی تھی, تو پھر اس کے فادر نے سجیسٹ کیا کہ یو گو بیک ٹو دی اولڈ پروسیس, اینڈ دین پرفارمنس واز امپرووڈ اگین. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروڈکشن پروسیس کے اندر سورسز آف ویریشن جو ہیں وہ کئی طرح کی ہیں. یعنی یہاں پر باسکٹ بال کا پروسیس, باسکٹ بال میں باسکٹ کے اندر بال پھینکنے کا پروسیس تھا, اور اس پروسیس میں کیا چیزیں ہمارے سامنے آئیں؟ سینٹر لائن پہ کھڑے ہونا, ٹارگٹ پر کھڑے ہونا, بال کو 4 مرتبہ باؤنس کرنا, رم کے سینٹر پہ فوکس کرنا, امپرووڈ دی پروسیس. لیکن دیکھیے سسٹم پرسپیکٹو میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ there are so many interconnections. Are we measuring all of them? انپٹ کے لیول پر مٹیریل کی ویریشن ہے, یعنی باسکٹ بال کے پروسیس میں مٹیریل کے کیا تعلق ہوگا, آپ بتائیے. باسکٹ بال کس مٹیریل کا بنا ہوا ہے, اس میں اگر ویریشن آئے گی, کیا خیال ہے باسکٹ بال کے اسکورنگ ایوریج پر فرق پڑے گا؟ یس اٹ ول. باؤنسنگ چینج ہو جائے گی, ویٹ چینج ہو جائے گا, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اب آپ کو یہ سوچنا ہے
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان پٹ لیول کے اوپر بھی ویریشن موجود ہے. پروسیس جو ابھی میں نے ایکسپلین کیا سارا. آپریٹر کون ہے؟ وہ نووس ہے، ایکسپرٹ ہے، کتنے عرصے سے کھیل رہا ہے. مشینز، میتھڈالوجی، انوائرمنٹ، آؤٹ پٹ کے حوالے سے میجرنگ انسٹرومنٹ کیا ہے، ہیومن انسپیکشن پرفارمنس کیا ہے. کرکٹ کے اندر یاد ہے کہ وہ ایک سے پوچھتے ہیں، دوسرے سے پوچھتے ہیں، تیسرے سے پوچھتے ہیں، پھر بھی فیصلہ نہیں ہوتا تو پھر کہتے ہیں جی کیمرے سے پوچھیں، اور کیمرے کی بیس پر پھر بعض اوقات ڈسیژن ہوتا ہے کہ آؤٹ دینا ہے یا نہیں دینا ہے، کیچ دینا ہے یا نہیں دینا ہے. تو بہرحال یہ پروڈکشن پروسیس کے اندر یہ سب ویریشنز ہیں اور ہمیں یہ ذہن میں رکھنی ہے. لیکن کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ پروسیس کے ٹارگٹ کا جو پروسیس کے سینٹر جو ٹارگٹ کا فوکس ہے یا جو مین ہے اس پروسیس کا، اس کے قریب آپ رہیں گے، وہاں سے میجرمنٹ کے اندر آپ ڈیویٹ زیادہ نہیں کریں گے، تو اس پروسیس کی آؤٹ پٹ ان دی فارم آف اے پروڈکٹ وڈ بی گڈ. In other words, to solve the problem and to improve the process, we're trying to use the statistical process control charts of various types. ابھی میں آپ سے ان کے نام بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن اس کا کنکلوژن یہ نکل رہا ہے کہ ویریشن ان دی آؤٹ پٹ یا ویریشن ان دی پروڈکٹ از دی فنکشن آف ویریشن ان دی ان پٹ. ان پٹ میں ویریشن آئے گی تو پروسیس کے اندر بھی ویریشن آ سکتی ہے، بلکہ آتی ہے. If y is the product and y is the function of x because x is the process. تو آپ اگر پروسیس کی ویریشن کو کنٹرول کر لیں، کنسسٹنٹ کر لیں، اسٹیبل کر لیں، اور صرف کامن کازز رہ جائیں جس کی وجہ سے ویریشن ہو رہی ہو، تو پروسیس آپ کا کنسسٹنٹ پروڈکٹ ڈلیور کرے گا. In other words, then we collect the data and use the basic total quality tools to view the data. مثلا اس میں ہم نے رن چارٹ دیکھا، اس میں ہم نے فریکوینسی کے پرسپیکٹو میں ہسٹوگرام بنایا، بار چارٹ بنایا، پریٹوگرام بھی دیکھا. یہ تو بیسک SQC کے ٹول ہو گئے. یا ٹو فائنڈ مور causes of variation, we can also summarize this data using more advanced statistical tools and techniques or methods. For example, average of the groups. What are the ranges? What is the dispersion in a given shift, in a given lot within the groups? And by combining the summary statistics like averages and ranges with the run chart to create a very powerful tool in the form of a control chart. تو ساری چیزیں دیکھیے، ڈیٹا کلیکشن بھی ہے، ڈیٹا ویژولائزیشن بھی ہے، اور ایوریج اور رینج اور ڈسپرشن کی کیلکولیشن بھی ہے، اور یہ سب ایک چارٹ کے اوپر ایک ڈیٹا ڈسپلے کی شکل میں آپ کے سامنے آ رہا ہے. وٹ از دی وائس آف دی پروسیس؟ اگر آپ کے پروسیس کی وائس کی ایوریج کی پرفارمنس کی رینج ایسی ہے کہ کسٹمر کی وائس کے ساتھ وہ میچ کر جائے گی، کسٹمر ول بی سیٹسفائیڈ. یہ پرپز ہے ایس پی سی کے ذریعے سے پروسیس کی کیپیبلٹی کو میجر کرنے کا، ڈسپلے کرنے کا، اسٹڈی کرنے کا. اسپیشل ورسز کامن کاز کی ہم بات کر رہے تھے. آف کورس دیر آر ڈسٹنکٹ ڈفرنسز بٹوین دیز. اسپیشل کاز ایکشن ایلیمینیٹس اے اسپیسیفک آئسولیٹڈ ایونٹ. جیسے مثلاً باسکٹ بال میں کیا کہا تھا مسٹر خان نے؟ یو اسٹے آن دی سینٹر لائن، ناٹ رائٹ ناٹ لیفٹ. دیکھیے وہ کنٹرول لمٹس کے تو درمیان میں ہے وہ، لیکن سینٹر پہ نہیں ہے. اور سینٹر پہ اگر آپ اس کو اسپیشل کاز اسائن کرتے ہیں، سینٹر پر کھڑے ہونے سے اس کی پرفارمنس بہتر ہو گئی. کامن کاز ایکشن میکس اے چینج ان دی پروسیس فار گڈ اور فار بیڈ وچ ریزلٹس ان اے میجربل چینج ان دی نارمل پروسیس پرفارمنس. دیکھیے ہم چینج تو اس لیے لا رہے ہیں پروسیس کے اندر کہ پرفارمنس بہتر ہو، یہ نہیں کہ پرفارمنس خراب ہو. مثلا علی نے وہ جو
باسکٹ بال کیمپ اٹینڈ کیا تھا. اب اس میں جو بھی ٹیکنیک بتائی گئی اس نے علی کے باسکٹ بال کی پرفارمنس کی ایوریج کو ڈاؤن کر دیا. سو یو ڈونٹ فالو دیٹ. اٹس اے کامن کاز. یو پریکٹس, یو کیلکولیٹڈ, یو ڈرا دی کنٹرول چارٹ اینڈ یو آبزرو کہ بھئی پہلے تو میری 57% تھی, اب میں 50% پہ آ گیا. پروسیس کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے. یو کین گو بیک ٹو دی اوریجنل پروسیس اور مے بی یو کین امپروو اٹ فردر. Avoid taking special cause action which are designed as a one-time event to correct an isolated incident on a common cause problem which is inherent to the system. یعنی مثال کے طور پر مسٹر خان نے یہ سجیسٹ کیا کہ you stay on the center line, and by staying on the center line performance was improved. یہ تو اسپیشل کاز ہو گیا. لیکن ہم کیا یہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اسپیشل کاز کو کامن کاز سمجھ لیں. جیسے اس نے باسکٹ بال کا کیمپ اٹینڈ کیا اور اس پہ پریکٹس شروع کر دی, تو جو بھی نیا پروسیس ہوا اس میں اب جو ویریشن آ رہی ہے وہ کامن کاز کی وجہ سے آ رہی ہے, بٹ دیٹ ریڈیوس دی پرفارمنس. تو یہ آپ کو بڑا اسمارٹلی اسٹڈی کرنا ہے کہ از اٹ اے کامن کاز, کنسسٹنٹ ویریشن, or is it a special cause? So in other words, you study the process to identify the sources of variation and then you act to eliminate or reduce, so performance of the process goes up. And if the performance of the process is better, then certainly the customer who is receiving the output of the process would be satisfied. The control charts help us distinguish between these two types of variations. اب my dear students, question یہ ہے, whatever average or range or limits you are setting, what is important to the customer? Customer کی specification کہ اندر یہ فال کرتا ہے کہ نہیں. اگر یہ فال نہیں کرتا, this process is no good. میں نے کہا تھا نا, اولمپک کی گیم کھیلنے جانا ہے آپ نے, وہاں پر ایوریج چاہیے جن ٹیموں سے آپ نے کھیلنا ہے, جن پلیئرز کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں, جن کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے, ان کی ایوریج 70% ہے, آپ کی ایوریج 50% ہے. سوری, آپ کے پروسیس کی وائس دیکھنے والے لوگوں کی وائس کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق نہیں ہے, تو کیوں لوگ ٹکٹ خرید کر آپ کا میچ دیکھنے آئیں گے؟ اور اگر وہ ٹکٹ خرید کر میچ دیکھنے آئیں گے تو معاف کیجیے گا, وہ انڈے اور ٹماٹر ہی پھینکیں گے, بوتلیں ہی پھینکیں گے, اس لیے کہ انہوں نے پیسے دیے ہوئے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. آپ ہی کہہ سکتے ہیں کہ صاحب ابھی ہم اس قابل نہیں ہیں. بھئی اگر آپ اس قابل نہیں ہیں تو پھر پریمیم پرائس چارج نہ کیجئے. تو سوال یہ ہے, آپ کے پروڈکٹ, آپ کے پروسیس کے آؤٹ پٹ پرائس کیا ہے؟ ریمبر ہم نے کہا تھا ویلیو از اکول ٹو بینیفٹ اوور برڈن. کسٹمر کو بینیفٹ آپ کیا دے رہے ہیں اور برڈن کیا ہے؟ ہاں, اگر آپ نے کہا کہ جی ہم میچ مفت دکھائیں گے, دین اٹس آل رائٹ. کسٹمرز وونٹ مائنڈ کہ آپ کے پریکٹس کے میچز کے دوران آپ کی پرفارمنس کیا ہے. لیکن دیکھیے, ایکسپیکٹ تو وہ کر رہے ہوں گے کہ ہم نے آخر یہاں 2 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھ کے میچ دیکھا ہے, تو کچھ میچ دیکھنے کا لطف ہے. اور اس میں سے کچھ کھلاڑی تو پھر ایسے ہوں گے کہ جن کی پرفارمنس بہتر ہوگی, وہ سلیکٹ کر لیے جائیں گے. اینڈ دین ہاؤ کین وی میجر دوز امپورٹنٹ فیکٹر؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کاؤنٹ کریں گے یا میجر کریں گے؟ باسکٹ بال کے کیس میں آپ کاؤنٹ کر لیجئے. کچھ پروڈکشن پروسیس کے پرسپیکٹو میں آپ کو میجر کرنا ہوگا. اگر ٹائم کے پرسپیکٹو میں چیزیں چل رہی ہیں, کنٹینیوس فلو ہے, آپ چیزیں میجر کرتے ہیں. شفٹ 1, شفٹ 2, شفٹ 3 پروڈکشن ہو رہی ہے. ہر شفٹ کے دوران ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف پارٹس بن رہے ہیں. آپ سیمپل ڈرا کریں گے, گروپ یا سب گروپ, اس کو میجر کریں گے, اس کی بیس پر آپ ڈیسیژن کریں گے وٹ از دی پرفارمنس آف دی پروسیس
of shift A versus shift B versus shift C. कोई उसमें से नॉन कंफॉर्मिंग लॉट तो नहीं है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर फिर इस किस्म के कंट्रोल चार्ट जो एसपीसी के अंदर आप डेवलप करते हैं, वो आपको फिर ये आंसर देते हैं, इज द प्रोसेस केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग कंसिस्टेंट पार्ट्स थिकनेस. मैं थिकनेस को ले आया. मिसाल के तौर पर आप में से जो आईटी के स्टूडेंट्स हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स किस चीज से बनते हैं? सिलिकॉन वेफर्स से. सिलिकॉन वेफर्स की थिकनेस क्या है? इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक्स, मदरबोर्ड्स, एलसीडी स्क्रीन, प्लाज्मा स्क्रीन, जो भी पार्ट्स बन रहे हैं उनकी थिकनेस क्या है? अब थिकनेस तो देखिए आंख के देखने से या काउंट करने से तो नहीं पता चलेगी ना. यू हैव टू मेजर. आर माई यील्ड्स प्रेडिक्टेबल? अब यील्ड्स जो है वो एयरलाइन के अंदर वो सीट्स की सेलिंग को भी यील्ड मैनेजमेंट कहते हैं. आपने 4,000 रुपए में 50 सीटें बेची, या आपने 3,000 रुपए में 100 सीटें बेच दी. देखिए जहाज तो जब चला जाएगा कराची से लाहौर, चाहे उसमें 20 सीटें बिकी या 100 सीटें बिकी, जहाज तो आप नहीं रोक सकते ना. एज ए मैनेजर अब आपको डिसाइड यह करना है यहां पर यील्ड प्रेडिक्टेबल है या नहीं, किस महीने के कौन से दिन पर क्या मेथोडोलॉजी में अडॉप्ट करूं कि टिकट की प्राइस कम कर दूं, सेल पे लगा दूं, नेट के जरिए से मैं इसको, ताकि मेरी यील्ड बेहतर हो. इसी तरह से प्रोडक्शन के दरमियान, वहां पर देखिए प्रोडक्शन क्या है. जहाज जब फ्लाई कर गया अब वो दोबारा रिपीट नहीं होगा. यहां पर स्क्रैप और रीवर्क नहीं है जनाबे वाला. द फ्लाइट इज गॉन, इट इज गॉन फॉर एवर. आपने अगर जो भी यील्ड लेनी है डिसाइड कीजिए. प्रोडक्शन के हवाले से आइसक्रीम बन रही है, पेंट बन रही है. इज दिस प्रेडिक्टेबल? थिकनेस ज्यादा हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ा दें आप. आइसक्रीम बन रही है ना, टेम्परेचर आप ज्यादा ठंडा कर दें, थिकनेस ज्यादा हो जाएगी, वॉल्यूम कम हो जाएगा, यील्ड लो हो जाएगी. पेंट ले लीजिए, टेम्परेचर कम कर दीजिए. इन ए गिवन शिफ्ट, इन ए गिवन आवर, पेंट का जो वॉल्यूम बनेगा, प्रोड्यूस होगा, टेम्परेचर कम होगा, कम हो जाएगा वॉल्यूम. आप टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, पेंट का वॉल्यूम बढ़ जाएगा. टेम्परेचर हैज एन इफेक्ट. तो सवाल यह है, आपकी यील्ड को प्रेडिक्टेबल रेंज में रखने के लिए, इस प्रोसेस के लिए इन ए गिवन टाइम क्या पैरामीटर्स होंगे, क्या वेरिएबल्स होंगे, क्या वेरिएशंस हैं जो आपको या काउंट करनी है या मेजर करनी है. और तीसरा सवाल यह है, आर दी टेस्ट रिजल्ट्स प्रेडिक्टेबल? यह भी इंपॉर्टेंट है कि जो आप इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं उनका बिहेवियर भी, वो भी कैलिब्रेट हुए हैं, वो भी प्रेडिक्टेबल हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में, मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव में, आर दी फ्लक्चुएशन इन ऑन टाइम डिलीवरी कॉमन और स्पेशल कॉस्ट? ऑन टाइम डिलीवरी रोजाना 15 मिनट लेट होती है, रोजाना, और 5 ट्रक की डिलीवरी 15 मिनट लेट होती है. यह कॉमन कॉज है. नहीं, 5 ट्रक जा रहे हैं, 4 टाइम पे पहुंच रहे हैं, 15 मिनट लेट पहुंच रहे हैं, वो हमारा बाउंड टाइम हो गया. एक ट्रक जो है वो 1 घंटा लेट जा रहा है, ये स्पेशल कॉज है. आई होप यू अंडरस्टैंड बिटवीन कॉमन कॉज एंड स्पेशल कॉज. सारी ट्रक 15 मिनट लेट जा रहे हैं, सब लोगों को 15 मिनट लेट डिलीवरी मिल रही है. एग्जाम हो रहा है, 5,000 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, पेपर ही 10 मिनट लेट शुरू हुआ, सबके लिए लेट शुरू हुआ. कॉमन कॉज है. किसका कसूर है? सिस्टम का कसूर है, उस इंस्टीट्यूशन का कसूर है, एग्जाम लेने वालों का कसूर है, सिस्टम का कसूर है. 5,000 में से 2 कमरों में बैठे हुए थे, एक कमरे पे ऑन टाइम शुरू हुआ, दूसरे कमरे में ऑन टाइम पेपर नहीं शुरू हुआ. वहां उसके हेड ऑफ एग्जामिनेशन जो है, इन्विजिलेटर्स जो हैं, उनका फॉल्ट है. स्पेशल कॉज. इज कस्टमर डिमांड प्रेडिक्टेबल? कैसे आप प्रेडिक्टेबल डिमांड कस्टमर की तरफ से कैलकुलेट करेंगे? When and how should reaction to forecast error should take place?
فورکاسٹ کرتے ہیں آپ سیلز کے حوالے سے, کسٹمر کی ڈیمانڈ کے حوالے سے, کہ ویکینڈ کے اوپر فلاں جوس, فلاں دودھ, فلاں سافٹ ڈرنک, فلاں دہی, فلاں رائتا زیادہ بکے گا. فورکاسٹ میں غلطی بھی ہو سکتی ہے. میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ویکینڈ کے اوپر بارش ہو گئی, آپ نے کیلکولیٹ ہی نہیں کیا, ویدر فورکاسٹ چیک ہی نہیں کی, مونسون کا زمانہ تھا, آپ نے فورکاسٹ زیادہ کر دی. تو فورکاسٹ ایرر جو ہے, when and how it is affecting your process, sales process. اور آخری بات ہم یہ کر رہے ہیں, how much inventory should be carried. اس لیے کہ کسٹمر بتا کے تو نہیں آئے گا نا کہ میں نے ویکینڈ کے اوپر 1 گھنٹے کے اندر 100 بوٹلز پرچیز کر لینی ہے. یہ ڈیٹا بتا رہا ہے. اب آپ پریڈکٹ کریں گے, فورکاسٹ کریں گے, اور اس کی بیس پر انوینٹری کو آپ مینج کریں گے. یہ دیکھیے آرٹ بھی ہے اور سائنس بھی ہے. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ مینیجر از اے پرسن who look at the past data, look through the back mirror, but then he also looked at the dashboard, which is the present data. But most of the time, he looks through the windshield, which is the insight. I'm sorry, which is the foresight. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. جب آپ بیک مرر میں سے دیکھتے ہیں, وہ آپ کی ہنٹ سائٹ ہے, پاس ڈیٹا, ایکسپیرینس کیا لرن کیا, پچھلے ویکینڈ پر, پچھلے مہینے, پچھلے سال اس مہینے میں, پچھلی گیم کے اندر یہ ہوا تھا. ڈیش بورڈ یہ آپ کی انسائٹ ہے, اس وقت کیا ہو رہا ہے. ونڈ شیلڈ کے تھرو جو آپ دیکھتے ہیں, اسکرین کے تھرو, موسٹ آف دی ٹائم, 90% آف دا ٹائم, یہ آپ کی فور سائٹ ہے. تو فور سائٹ بھی آپ کو دیکھنی ہے, ان سائٹ بھی دیکھنی ہے, ہینڈ سائٹ بھی دیکھنی ہے, اگر آپ سمارٹ مینیجر ہیں. اس کی بیس پر آپ انوینٹری کی کیلکولیشن بھی کرتے ہیں. اس لیے کہ دیکھیے, اگر آپ انوینٹری زیادہ خرید لیں گے تو کمپنی کے زیادہ پیسے خرچ کر دیں گے نا. اسی لیے ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ میں وہ جو کانسیپٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں جسٹ ان ٹائم, شام کے 5 بجے 100 ٹائروں کی ضرورت تھی, اس لیے کہ 20 گاڑیاں بن رہی تھیں, 100 ٹائر آ گئے ٹرک والوں کی طرف, ٹائر سپلائر کی طرف سے 100 ٹائر آ گئے, 20 گاڑیاں بنی, وہ 100 کے 100 ٹائر گاڑیوں کے اوپر فٹ ہو گئے, انوینٹری زیرو ہو گئی. ہم کیوں خریدیں جی ٹائر؟ 100 ٹائر خریدے, وقت پہ آئے, گاڑی پہ لگ گئے, آؤٹ. نیکسٹ ٹائم, نیکسٹ ڈے پھر ہم اسی طرح سے کریں گے. اس کو ہم کہتے ہیں جسٹ ان ٹائم, انوینٹری زیرو. اب ایک اور ایگزامپل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ اس کانسیپٹ کو, کنٹرول لمٹس اور ٹارگٹ کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے. اس لیے کہ اس سیشن میں اور پچھلے سیشن میں یہ کانسیپٹ سمجھنے کے بعد کہ کیوں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ پروسیس کی پرفارمنس وہ ہو جو ٹارگٹ پر ہو, جو کسٹمر کی اسپیسیفکیشن ہے اس پر ہو, تو وہ پروسیس بہترین ہوگا. میں اس ایگزامپل کو ذہن میں لائیے. ایک ایئرپورٹ, ایک ایسا ایئرپورٹ, بلکہ ایک ایسا کیوں, ہر ایئرپورٹ پر رن وے ہوتا ہے. اب رن وے کو ہم استعمال کر رہے ہیں, جہاز والے استعمال کرتے ہیں ٹیک آف اور لینڈنگ کے لیے. اب ٹیک آف بھی پروسیس ہے, لینڈنگ بھی پروسیس ہے. ہم یہاں فوکس کر رہے ہیں لینڈنگ کو. اب آپ ذہن میں لائیے, یہ سنگاپور کا ایئرپورٹ ہے, چانگی ایئرپورٹ, ون آف دی بزیسٹ ایئرپورٹ, اس سے بھی زیادہ بزی ہیں. میں آپ کے ذہن میں تصویر یہ لانا چاہتا ہوں کہ وی آر گوئنگ ٹو سی ہاؤ مینی لینڈنگز آر دیئر آن دی رن وے. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں شکاگو کا ایئرپورٹ. آن دی ایوریج شکاگو کے ایئرپورٹ پر ایوری 30 سیکنڈ ایک جہاز ٹیک آف کر رہا ہوتا ہے یا لینڈنگ کر رہا ہوتا ہے. تو 1 منٹ کے اندر فرض کیجئے لینڈنگ یا ٹیک آف کے پرسپیکٹو میں 1 منٹ کے اندر 2 لینڈنگ یا 2 ٹیک آف ہو گئی. تو ذرا غور کیجئے کہ 1 گھنٹے کے اندر 60 ٹیک آف یا لینڈنگز ہو گئی. اب
1 घंटे के अंदर एवरेज क्या है 60, और अगर वहां पर 2 रनवे हैं तो 1 घंटे के अंदर 120 टेक ऑफ्स और लैंडिंग. नाउ लेट अस फोकस ऑन लैंडिंग ओनली. 1 घंटे के अंदर वो रनवे जो सिर्फ लैंडिंग के लिए रिजर्व किया हुआ है, 60 लैंडिंग्स हो रही हैं 1 घंटे के अंदर. 24 आवर्स के अंदर 1000 से ज्यादा लैंडिंग हो गई. बट लेट अस फोकस ऑन 1000. आई होप यू आर विद मी. शिकागो एयरपोर्ट रनवे पर सिर्फ लैंडिंग हो रही हैं और 24 घंटों के अंदर एवरेज 1000 लैंडिंग्स की है. और शिकागो इज वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट. और मैं जो डाटा आपको दे रहा हूं ये तकरीबन सही डाटा है. 1000 लैंडिंग्स ऑन द रनवे ऑन द एयरपोर्ट एवरी डे 24 आवर्स. ठीक है जनाब. सवाल यह है कि जो जहाज लैंड कर रहा है वो रनवे पर लैंड करता है ना. आपने अगर रनवे देखा हो, नहीं तो आइंदा जरूर देखिएगा, जहाज में बैठ के देखिएगा. वैसे तो रनवे के करीब आपको नहीं जाने देंगे. रनवे एक रोड की तरह से होता है, लेकिन उस रोड के सेंटर में एक लाइन होती है और पायलट को यह बताया हुआ होता है, उसकी ट्रेनिंग का यह हिस्सा होता है कि जब पायलट रनवे पर लैंड करे तो जहाज का अगला पहिया उस सेंटर लाइन को टच करे. व्हाट डज दैट मीन? कि अगर जहाज का अगला पहिया उस रनवे की सेंटर लाइन को टच करेगा तो जहाज रनवे के सेंटर में होगा. सो द प्लेन इज लैंडिंग राइट ऑन टारगेट. लेकिन देखिए, प्रोसेस में वेरिएशन तो आती है. जहाज लैंड करता है, कभी उस सेंटर के दाएं हो जाता है, कभी उस सेंटर के बाएं हो जाता है. 10 सेंटीमीटर राइट को हो गया, 10 सेंटीमीटर लेफ्ट को हो गया. उस रनवे का एक राइट एज है, एक लेफ्ट एज है. अब ये उसकी कंट्रोल लिमिट्स हैं. अपर कंट्रोल लिमिट, राइट कंट्रोल लिमिट. पूरे प्रोसेस को समझ लीजिए. सेंटर पॉइंट, सेंटर ऑफ द रनवे, टारगेट. भाई इस पर आपको लैंड करना है तो आप महफूज रहेंगे, सवारियां भी महफूज रहेंगी. ऐसा नहीं होता. वेरिएशन है प्रोसेस में. अपर और लोअर कंट्रोल लिमिट्स क्या हैं? एज ऑफ द रनवे. मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर कोई पायलट केयरफुल नहीं है, वो जरा अमूमन दाएं बाएं होकर ही जहाज को उतारता है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, विजिलेंट नहीं है, उसके प्रोसेस में वेरिएशन बहुत ज्यादा है. वो दाएं बाएं हमेशा जहाज को उतारता है. वो ठीक है, जहाज रनवे पर है, जहाज उतर जाता है, पैसेंजर सेफ रहते हैं. लेकिन अगर किसी वजह से बारिश हो गई या कुछ और हो गया और जहाज राइट और लेफ्ट सेंटर लाइन से दूर था, तो जहाज स्किड भी कर सकता है, कच्चे पर भी उतर सकता है, घास पर भी उतर सकता है, रनवे से नीचे भी जा सकता है. कितना लॉस होगा? मिलियंस रुपए का. सवारियों का क्या लॉस होगा? एयरलाइन की रेपो कैसे डैमेज होगी, अखबार में खबर आ जाएगी. तो हम यहां लर्न ये करना चाह रहे हैं. हमने कहा था शिकागो एयरपोर्ट पर डेली 1000 लैंडिंग्स हो रही हैं. हम डाटा मेजर करना चाह रहे हैं कि कितने जहाज टारगेट पर उतरे, कितने जहाज टारगेट के दाएं बाएं थे विद इन लिमिट. हम जहाज की कंपनी पर फोकस कर रहे हैं, पायलट को भी छोड़ रहे हैं, इसलिए कि वी वांट टू ब्लेम द सिस्टम, नॉट द पीपल. सो इफ द प्लेन इज लैंडिंग बिटवीन द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, स्पेसिफिकेशंस आर मेट. टारगेट से तो वो दूर है, ये पायलट जो सेंटर लाइन पे नहीं उतर रहा, दाएं बाएं उतर रहा है, स्पेसिफिकेशंस तो मीट हो रही हैं, कंफॉर्मेंस टू द रिक्वायरमेंट इज ओके, बट द प्रोसेस की परफॉर्मेंस एक्सीलेंट नहीं है. मैं भी आपको दिखाता हूं. ये पायलट ए है, ये देखिए पायलट बी. पायलट बी अमूमन जब लैंड करता है बिल्कुल सेंटर लाइन पर लैंड करता है. पायलट बी लैंड्स क्लोजर टू द सेंटर ऑफ द रनवे. हम इन दोनों के 1000 लैंडिंग्स
every day. یہ دونوں قسم کے جو پائلٹس ہیں ان کی لینڈنگز کو ہم پلاٹ کرتے ہیں بٹوین دی اپر لمٹ اینڈ لوور لمٹ. ریمبر, اپر لمٹ اور لوور لمٹ یہاں پر کیا ہے؟ دی رائٹ اینڈ دی لیفٹ ایجز آف دا رن وے. اور یہ سینٹر لائن کیا ہے؟ سینٹر آف دی رن وے. آلرائٹ, پلیز ٹیک اے لک آن پائلٹ اے. پائلٹ اے جو ہے سینٹر لائن پہ بھی ہوتا ہے, دائیں بائیں بھی ہوتا ہے. اس کے ذرا نارمل کرو کو دیکھیے, کتنا سپریڈ ہے اس کے اندر, کتنی رینج ہے اس کی. رینج نظر آ رہی ہے نا؟ اس کا کرو دیکھیے, اور پائلٹ بی کا کرو دیکھیے, رائٹ آن دی سینٹر آف دی رن وے. اس کا کرو شارپ ہے. موسٹ آف دی لینڈنگز آر ویری کلوز ٹو دی سینٹر آف دی رن وے. آپ مجھے بتائیے, اگر میں آپ کو موقع دوں پائلٹ اے یا پائلٹ بی کے جہاز میں سفر کرنے کا, کس کے جہاز میں سفر کریں گے آپ؟ پائلٹ اے کے یا پائلٹ بی کے؟ آئی ایم شیور ایچ ون آف یو وڈ سے نو, وی ول پریفر ٹو ٹریول بائی پائلٹ بی. اس لیے کہ پائلٹ اے جو ہے وہ تو ٹھیک ہے, اس کا پروسیس جو ہے بٹوین لمٹس ہے, لیکن چانسز یہ ہیں کہ بھائی وہ تو دائیں بائیں ہو کر کسی بھی وقت سکڈ کر سکتا ہے. ہم نے دونوں کو کمبائن کر دیا, اس لیے کہ 1000 لینڈنگز پر ڈے کے پروسیس کو ہم چیک کر رہے تھے. پائلٹ اے ورسز پائلٹ بی, یا کمپنی اے ورسز کمپنی بی. اب آپ غور کیجئے کہ سینٹر لائن تو دونوں کی ایک ہے, پروسیس آف لینڈنگ کی سینٹر لائن ایک ہی ہے. دیکھ لیجئے دونوں کی, اس لیے کہ دس از دی سینٹر آف دی رن وے, دیٹ کی ناٹ بی چینج. بٹ وٹ از چینج از دا رینج. upper and the landing between the upper limit and the lower limit, between the right edge of the runway and the left edge of the runway. اس کی بیس پر آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ کس پروسیس کی پرفارمنس بہتر ہے, کس کی پرفارمنس بہتر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سینٹر لائن سے ڈیویشن بڑھتی ہے تو پروسیس کی پرفارمنس پہ افیکٹ پڑتا ہے. یہ پائلٹ بی ہے, سینٹر لائن دونوں کی ایک ہے. میں پائلٹ بی کے کرو کو سیپریٹ کر رہا ہوں پائلٹ اے سے. سینٹر لائن ایک ہی ہے, سینٹر آف دی رن وے, بٹ دا پروسیس وچ از یوزڈ بائی پائلٹ اے اینڈ پائلٹ بی از ڈفرنٹ. بوتھ آر ود ان دی کنٹرول لمٹ, بٹ ہوز پروسیس از بیٹر, ہوز پرفارمنس از بیٹر, اٹ از دی پائلٹ بی. تو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, پروسیس ود ان لمٹ ہو سکتا ہے, لیکن دیکھیے اب آپ دونوں کی پرفارمنس کو جب آپ آبزرو کر رہے ہیں کلوزلی, تو نظر یہ آ رہا ہے کہ پائلٹ بی جو ہے سینٹر سے 3 اسٹینڈرڈ ڈیویشن. اب میں کیا کانسیپٹ لے کے آ رہا ہوں؟ اسٹینڈرڈ ڈیویشن. اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ آپ کا ٹارگٹ, سینٹر لائن. ڈیویشن اس سینٹر آف دی رن وے سے رائٹ کو بھی ہے, لیفٹ کو بھی ہے. تو پائلٹ بی کی بھی اور پائلٹ اے کی بھی سینٹر لائن سے, اسٹینڈرڈ سے ڈیویشن کو ہم میجر کر رہے ہیں, اور دونوں کی جو کنٹرول لمٹس ہیں ان کو میجر کرنے کے بعد اب جب ہم اسٹینڈرڈ ڈیویشن نکال رہے ہیں تو دونوں میں بڑا فرق ہے. پروسیس دونوں کا +-3 سگما ہے, لیکن ڈیویشن جو ہے پائلٹ بی کی فرام اسٹینڈرڈ از ویری اسمال ایز کمپیئر ٹو پائلٹ اے. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ پائلٹ اے کے پرفارمنس کی آؤٹ پٹ اتنی اچھی نہیں ہے, اس کو اتنی اچھی سیلری نہیں ملے گی. وہ جس کمپنی میں کام کرے گا اس کمپنی کا سیفٹی ریٹ, اس کا کسٹمر کی سیٹسفیکشن ریٹ وہ ڈیفینیٹلی بی لوور دین دی کمپنی فار ہوم پائلٹ بی از ورک. لیکن یہاں پر ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اسپیسیفکیشن لمٹ, وائس آف کسٹمر اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی جو رن وے کی لمٹس ہیں, رائٹ اور لیفٹ. اور پروسیس کی جو یہاں پر لمٹس آپ لگا رہے ہیں وہ +-3 سگما ہے دونوں کیس میں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ وائس آف پروسیس جو ہے پائلٹ بی کی وائس آف پروسیس بہت بہتر ہے, اور کسٹمر ول بی مچ مور سیٹسفائڈ بائی گیٹنگ the output or the service coming out of the green process, which is the process of pilot B, as compared to the blue process of pilot A.
ہیں دونوں اسپیسیفکیشنز کے انڈر, لیکن ڈیویشن فرام دی سینٹر از فار گریٹر فار پائلٹ اے ایز کمپیئر ٹو پائلٹ بی. نیکسٹ سیشن میں پھر میں آپ کو +-3 سگما کے حوالے سے, اسٹینڈرڈ ڈیویشن کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ پھر کیا یہ ڈفرنس جو ہے کہ جس میں ویلو آف دی میجرمنٹ از کلوزر ٹو دی ٹارگیٹ, اس پروسیس کی پرفارمنس کیوں بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو اے پروسیس whose value of the deviation is spread around +-3 sigma but far away from the center of the target, center of the standard, center of the runway in this case. اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ +-1 سگما, +-2 سگما اور +-3 سگما کے پرسپیکٹو میں کتنی پرسنٹیج آؤٹ پٹ کی ہوتی ہے جو ٹارگیٹ کے قریب ہوتی ہے +-1 میں, کتنے پرسنٹ آؤٹ پٹ کی پرفارمنس, آؤٹ پٹ کی کوالٹی +-2 سگما کے حوالے سے ڈیلیوریبل ہوتی ہے. اور پھر جب ہم کمپیئر کریں گے پائلٹ بی کی پرفارمنس کے ساتھ, یو ول سرٹنلی سی دیٹ دی پرفارمنس آف دی پروسیس آف دی پائلٹ بی از شارپ, مچ بیٹر, اینڈ دی آؤٹ پٹ وڈ سرٹنلی بی اپریشیٹڈ by the customers or the passenger who are traveling with pilot B. So process control, statistical process control can only be applied when you measure the data. Landing آپ کو center point کے perspective میں measure کرنی پڑے گی ہر دفعہ, ہر لینڈنگ کے اوپر over a period of time. And then you plot and you see the total population and you see the voice of the process and compare with the voice of the customer. آج ہم نے بات کی ہے +-3 سگما کی, and my dear students, +-3 سگما سے ہم پھر voice of process کو ایکسل کرنا چاہیں گے. Maybe we would like to go to +-6 sigma. And then we will see that this 6 sigma standard, how does it compare in terms of the performance of the output with +-3 sigma. ایک مائنڈ سیٹ ہے آؤٹ آف 100 +-3 سگما, ایک مائنڈ سیٹ ہے آؤٹ آف 1 ملین, 10 لاکھ میں سے 100 میں سے کتنی غلطیاں, 10 لاکھ میں سے کتنی غلطیاں. بڑا مشکل کر رہے ہیں آپ +- سگما کا اسٹینڈرڈ, لیکن دیکھیے بہت کمپنیاں ہیں, بہت ساری کمپنیاں ہیں جو اس ٹارگیٹ کو بھی اچیو کرتی ہیں. نیکسٹ ٹائم اسی کانسیپٹ کو کہ جب ہم اسٹینڈرڈ سے ڈیویٹ کرتے ہیں دائیں بائیں, what does it reflect on the performance of our process, and this is directly related to the performance of our output. Thank you very much for your concentration. I'm trying to make this process control learning as easy and enjoyable as possible. But you have to play with the numbers and you have to show your performance, because the performance of the process is directly reflected to the performance of the output. Thank you very much for listening and learning, and I will see you in the next session and give you a few more names of the control chart which are developed by using SPC, and would like to share with you the concept of the 6 sigma as well. See you in the next session. Until then, Khuda Hafiz.